ہاں جی، حضرت مولا مشکل کشا جب آپ کی ولادت ہوئی محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں موجود تھے حضرت. جب آپ تشریف لائے گئے حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خبر آپ کو سنائی گئی. آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. عرض کرتی محمد خوشی کی خبر ہے اللہ نے بیٹا دیا لیکن یہ غم بھی ہے. فرمایا وہ کیا ہے نبینا؟ کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. اسی لیے تو پھر اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر نبی دا جانن والے وچ سو گئے شہر مدینے. وہ تھے حضرت مولا مشکل کشا. فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرماتے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی ہے. ہاں جی حضرت مولا مشکل کشا جب آپ کی ولادت ہوئی محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں موجود تھے حضرت. جب آپ تشریف لائے گئے حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خبر آپ کو سنائی گئی. آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. عرض کرتی محمد خوشی کی خبر ہے اللہ نے بیٹا دیا لیکن یہ غم بھی ہے. فرمایا وہ کیا ہے نبینا؟ کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا مشکل کشا کو اٹھایا آپ نے آنکھیں کھول دی. یہ لکھا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک دن، فرمایا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. عرض کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیا پھر ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا کہ اس ہاتھ سے کبھی کسی نجس چیز کو نہیں چھوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شب معراج، وہ جبرائیل امین جو نور ہیں جن کے نور ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ بھی جا کے عرض کرتے محبوب آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. رہ گئے. محبوب تشریف لے گئے. صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے نا تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب ہمیں سڑ جائیں گا جانا نہ لیجیے. مطلب یار بدلو اپنے آپ کو یار، نہ کرو اس طرح حضرت جی، انہیں نہ کرو اور چلے ہو. میں آپ کو صحیح کہوں گا آج سوکھا سودا جی پتر جنہیں نوجوان بیٹھے جی آج سوکھا سودا جی پتر اوکھے سودے ہو کر گئے، اوکھے سودے ہو کر گئے. تجھ سے کس نے بیٹا مانگا؟ تجھے کسی نے کہا بیٹے کے گلے میں چھری چلا؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا؟ تجھ سے کس نے بھانجا مانگا؟ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. سوکھا سودا جی یار کر لو پتر، ٹوپی رکھو سر تے، کم از کم انہوں دی محفل جتے رکھو نا یار. میں تمہیں سارے کاکیاں کہوں گا پتر جی سونی کر کے داڑھی رکھو ہو چلے ہو. میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے اوے کاکا ہے کاکھ رکھ لے، وہ کاکا ہے کاکھ رکھ لے. وہ کاکا کو کہندے حضرت جی کی ہوئے گا کاکھ رکھیں؟ فرمایا اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. یہ پتر تنوں اس دن پتہ لگنا ہے کاکھ کی سن حضرت جی. لیکن میں دعا کراں گا اس دن نہ لگے آج ہی لگ جائے. چلو حضرت جی آپس سے بیٹھے دیں سارے جی تھی کہتے ہو تو میں بھائیوں نے کہنا کیمرہ بند کر چھوڑ. داڑھی لوان دی وجہ عورت تو علاوہ کچھ ہو رہا ہے آپس سے یار سارے بھائی ہو تھی سارے میرے کوئی ہے اٹھ کے مجھے دسو کوئی اور وجہ ہے تو گل کریے آپس سے. داڑھی لوان دی وجہ سوائے ایک عورت دے کوئی ہو رہا ہے تو میں پھر تینوں پوچھاں گا او بھائی وہ تینوں تو سونا لگنا ہے انہوں نہیں سونا لگنا. حضرت جی میں بیوی والا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں. میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنے لگا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا. اور چلیا جنہوں سونا لگا گی تو لوا بیٹھا تھا نا یہ 4 دن منہ نہ دھوئے ہے تو انہوں ویکھیں کوئی ہے. اج کریمہ بند ہو جانا، اج حضرت جی میک اپ دا سامان بند ہو جائے، بڑے بڑے پھر ہاں پتر چہرے بگڑ چکے ہیں.
تو کریما کے میک اپ نے بڑے بھرم رکھے تھے جی بھائی آپ سارے نظر کو برحق مانتے ہیں آپ نظر کو برحق مانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے بھائی یہاں ایک نظر لگ جاتی ہے اب وہ عورت جس کے چہرے پر سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا وہ یہ تو میک اپ نے بڑوں بڑوں کے بھرم رکھے ہوئے ہیں آج میک اپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں تو رے کچھ نہ پتر بگڑ گئے ہیں چہرے یا ایک نظر پڑے بھینس دودھ دینا چھوڑ دے یا ایک نظر لگے ہفتہ ہوا بچہ رونا شروع کر دے یا ایک نظر لگے سارا کچھ وہ کہتے نہیں جو نظر ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے تو پھر جس عورت کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کا چہرہ یہ تو کریموں نے یہ تو فیشل نے یہ میک اپ نے بڑے بھرم رکھے ہوئے ہیں آج نہ ہو کچھ نہ رہے حضرت اور تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے تو ان کو سونا نہیں لگنا چاہتا جن کے روح انور کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ محبوب ویکھدا کہ تو ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے یار ان کو نہیں سونا لگنا کسی نے ان کو لگنا سب نے سونا ہے کسی نے ان کو سونا نہیں لگنا سارے ان کو سونے لگیں گے بہت ان کو سونا لگا چلے ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں قرآن ہے جی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی مصر میں قید پڑ گیا ختم ہو گیا سارا غلہ جو جمع کیا گیا تھا لکھا ہے سارے مصری اکٹھے کیے گئے آپ کے محل کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا یہ حسن یوسف کا عالم تھا لکھا ہے مصریوں کو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی ہے میاں محمد باغ صاحب کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی اور چلے ہوش کر تھوڑی 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے اور تو اتھے رہ گیا تو اتھے رہ گیا ہیں محبوب علیہ السلام آپ معراج پہ تشریف لے گئے جی آپ معراج پہ تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرمانے گئے آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی سب نور و سید نوروں اسدہ نور حضوروں لکھا ہے جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی اب میں صرف ایک حدیث آپ کو حور کے لیے سنائے دیتا ہوں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی یہ جنتی حور ہے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی حاضر خدمت ہوئی سلام عرض کیا عرض کرتی محبوب آپ رحمت للعالمین ہے اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا جی وہ جنتی حوروں کی سردار ٹھیک ہے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حبشہ سے رنگ مبارک کالا ہونٹ مبارک موٹے بال مبارک گھنگریالے وہ جنتی حوروں کی سردار وہ آگے سے عرض کرتی محبوب علیہ السلام قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ اتنے سونے سونے صحابی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں مولا مرتضیٰ ہیں شیر خدا ہیں حیدر کرار ہیں ٹھیک ہے جی طلحہ ہیں زبیر ہیں جعفر طیار ہیں عقیل بن ابی طالب ہیں عمار بن یاسر ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہیں ٹھیک ہے جی حضرت مصعب بن عمیر ہیں ابو ذر ہیں مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں اسی ایتھے ہی رہ گئے اسی ایتھے ہی رہ گئے اسی انہاں نوں راضی کرن لے روز جا کے چھلانے دس میں سونا لگا وا کہ نہیں چلے تو اینوں سونا لگن نہیں آیا تو انہاں نوں سونا لگن آیا